بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابر امان ایک بار پھر اپنے پیارے بھائی ڈی ایس پی یعقوب اوان کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ان سے سوالات کرنا چاہیں گے کچھ سوشل میڈیا کی نسبت، کچھ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کی نسبت، ویلاگرز پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جو اس وقت کچھ مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ برائیاں نظر آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ، جو ہم میں کبھی بھی موجود نہیں تھیں، اور ہمارے دور کے جو پولیس افسران تھے ان میں بھی موجود نہیں تھی، اور ہمارے دور کے جو میڈیا تھا وہ بھی اس طرز کا نہیں تھا. تو میں یعقوب بھائی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ برائیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپس میں ہم نے بات چیت کی، اس حوالے سے آپ جنرل پبلک کو بھی، اپنے پولیس افسران کو بھی، اپنے ماتحتان کو بھی، بچوں کو بھی کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. بابر بھائی، میں یہ جو آج کی گفتگو ہے صرف اپنے پولیس افسران کے لیے جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور جو اس وقت فیلڈ میں ہیں ان کے لیے صرف ایک مختصر سی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے، میں نے ایک مضمون بھی اس پہ لکھا تھا، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. جو اس ڈپارٹمنٹ میں آیا یا کہیں پہ بھی آیا ہے، 20 سال گزارے، 30 سال گزارے، 40 سال گزارے، آخر اس نے ریٹائرڈ ہو گیا. میرے جو حاضر سروس پولیس افسران ہیں ان کے لیے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ نے بھی کل ریٹائرڈ ہونا ہے، آپ نے بھی یہ جو کرسی ہے، چیئر ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور اپنے گھر آنا ہے. تو اپنے جو ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں جس میں آپ نمک کھا رہے ہیں، انہوں نے بھی کھایا ہے، 30 سال کھایا، 38 سال کیا ہے. اگر کسی جائز کام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو عزت دیں، عزت دیں، عزت دیں. کل آپ نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے، اسی جگہ پہ آنا ہے، تو پھر کس لیے شکوہ کرو گے کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. یہ تو ہے میرا. میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر پولیس افسران یہ شکوہ کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خود بھی حالانکہ بہت اچھا وقت گزارا ہے پولیس میں، ہمیشہ پولیس کو بلائی کی ہے. ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں مجھے تکلیف ہوئی ہے. اور جو ریٹائرڈ ہیں ان میں آج کل کچھ ولاگر بڑے چھائے ہوئے. اب وہ ولاگر جنہوں نے کہتے ہیں پولیس میں ہم نے 30 سال گزارے ہیں، بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں. ایک ولاگر آج کل بڑے مشہور ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کی دھلے ہوئی ہیں، کیونکہ ساری زمانے کی خامیاں ان کو آج کل پولیس میں نظر آتی ہیں نا. وہ جب میں تہ تک پہنچا تو وہ لائق کیوں تبھی بنتے ہیں جب پولیس کے خلاف آپ آئیں بائیں شائیں جھوٹے واقعات سناؤ گے، پولیس کے خلاف بولو گے تو کرو گے. تو میرے ایک کولیگ ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا یار ان صاحب کو آپ جانتے ہو؟ اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، دونوں کا. جی جی تو ضروری نے کہا ہے. جی ان کی فلاں جگہ میں پوسٹنگ تھی. ان کے بعد چارج میں نے لیا تھا، اور میں جو ہے نا 3 مہینے ان کے گند نبیڑنے پہ جو ہے نا وہ مطلب کردار کر لوگ مجھے بھی وہی سمجھتے تھے. میں نے کہا کہ بھائی میں وہ نہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو ہم ریٹائرڈ ہیں، جس نے ہم نے نمک کھایا ہے، تو ساری خامیاں پولیس میں آپ کو کیوں نظر آتی ہیں، اور اس وقت کیوں نہیں نظر مرتے آئی؟ دم تک نمک کھانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ابھی بھی کھا رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں. پینشن اسی پہ کھا رہے ہیں نا. تو اب بھائی آپ کو پولیس میں خامیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ پولیس بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، خطا کا پتلا ہے. عام انسان غلطی کرتا ہے. پولیس افسر گنیری کھا جائے تو اس کا آپ ایشو بنا لیتے. اس نے اکیلا کھا لیا تو اس کا ایشو بنا لیا. کیونکہ پولیس کو آپ معاشرہ اس طرح بن چکا ہے نا کہ پولیس کو جتنا آپ برا کہیں گے آپ کو بلے بلے لائک ملیں گے اور فالورز ہوں گے اور ملیں گے. تو خدا کے لیے جس محکمے کا آپ نے نمک کھایا ہے، جس میں آپ نے عرصہ گزارا ہے، جس کا اب بھی کھا رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہے کھاتے رہیں گے، اور کھانے کے بعد شاید آپ کی اولاد بھی کھائے گی. بھائی پینشن لی ہے نا، بیوی کو ملے گی، بیٹی کو ملے گی، ہاں ظاہر ہے نا، چلے گا. مریں گے کھاتے ہیں. تو اس محکمے میں آپ کو کیوں خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ پولیس کی جو ہے نا، جو جائز جو جہاں تک ہے وہ تو ہے، لیکن ساری خامیاں صرف اپنے فالورز کے لیے یا اپنے لائکس کے لیے یا بڑھانے کے لیے پولیس میں خامیاں مت ڈھونڈیں. اور خامیوں پہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خواتین حضرات، جو بلیک میلرز ہوتے ہیں، میں نے اپنے پریکٹیکل لائف میں جو ایکسپیرینس کیا ہے، جو آج بھی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اور میرا جو انالیسس ہوتا ہے وہ میں بالکل اپنے تجربات کی بنیاد پہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو آپ دیسی زبان میں بتاتے ہیں، جو گڑدے ہو نا وہی تو سانو وڈنا پہنتا ہے. جب آپ کوئی بیج بوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے تھوہر
لگایا ہو اور اس سے آپ آم حاصل کر سکیں یا اس سے آپ گندم حاصل کر سکیں تو تھوہر کے مقابلے میں تو آپ کو تھوہر ہی ملے گی. تو بلیک میلرز کا انجام میں نے بڑا ہی بھیانک دیکھا ہوا ہے. اور جو پولیس آفیسرز ہیں, مطلب بینگ اے پولیس آفیسر, بینگ اے سینئر سٹیزن آف پاکستان, میں نے آج تک اپنے پولیس افسران سے کبھی نا امیدی جو ہے وہ مجھے نہیں ہوئی. میں کبھی بھی, مجھے کسی پولیس آفیسر نے کسی بات کا بلنٹلی ریفیوز نہیں کیا. ویئر ایور آئی کالڈ, میں نے آئی جی لیول تک بھی اگر کسی کو کال کیا ہے تو بڑا پرومپٹ رسپانس ملا اور بڑے بڑے معاملات کو چٹکیوں میں حل کر دیا گیا. تو جو ریزن بیہائنڈ کہ میرے پاس میرے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انسائکلوپیڈیا ہیں, تو بینگ انسائکلوپیڈیا, اگر میں, جیسے کہ کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اگر میں بیٹھ کے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ بکواس کرنی شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے مجھے پذیرائی تو بہت ملے گی, میرے ویورز میں دن دگنی رات چوگنی اور پلیٹینم ترقی ہو جائے. لیکن ضمیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کبھی بھی خرافات کی جانب بڑھنے نہیں دیتا. آپ اگر بے تحاشا دولت کمانا چاہتے ہیں تو صرف معمولی سا کام ہے, ضمیر بیچ دیجئے, آپ دولت مند ہو جائیں گے. میں یہ سب لوگوں کی نسبت نہیں کہہ رہا, لیکن there is a crime after every big money. ہر بڑے پیسے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم چھپا ہوتا ہے. تو بلیک میلرز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلیک میل کر کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. پولیس افسران اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرتے ہیں, ان کو بھی بلیک میل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے. اور ان جنرل جو بزنس مین ہیں, جو پبلک محنت کر رہی ہے, ان کے بھی کسی ویک پوائنٹ کو لے کے بلیک میلنگ کی طرف جانا بجائے اصلاح کے, اس سے بڑی بد کرداری اور کوئی نہیں ہو سکتی. یعقوب بھائی ون لائن پلیز. یہ ہے کہ آپ کو پولیس میں تب خامیاں کیوں نہیں نظر آئی جب 30-35 سال آپ نے گزارے اس محکمے کا نمک کھایا ہے, تب اچھے تھے. آپ تو اچھے ہیں, آپ تو فرشتہ سیرت ہیں, آپ تو دودھ کی دھلئی ہیں. اب کی جو پولیس ہے, جو آپ کے بعد, آپ کے محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا نمک, اب وہ برے ہیں, ان میں خامی ہے. تو خدا یعقوب بھائی, اصل میں جو لوگ فیلڈ میں کام نہیں کرتے نا, جو یا تو دفاتر میں تعینات رہتے ہیں یا جو یہ جو رائٹ لیفٹ ہماری گھوڑوں کو کھرکھنا شرکھنا کرنے والی جو پولیس ہے, ان کو کیا پتا کہ فیلڈ کی کیا مجبوریاں ہیں, کیا پریشانیاں ہیں. محمد بخش صاحب فرماتے ہیں, شیش محل وچ کتا وڑیا اونوں نظر نہ آوے. شیش محل وچ کتا وڑیا اونوں نظر نہ آوے, جیڑے پاسے ویکھی اونوں کتا ہی نظری آوے. ہائے 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 ہائے, جیڑے پاسے ویکھی اونوں کتا ہی نظری آوے. خواتین حضرات, مجھے اور یعقوب عوان صاحب کو اجازت دیجئے. یہ ایک ڈھکی چھپی سی نپی تلی سی گفتگو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کمنٹس میں بتائیے گا. اجازت دیجئے. تھینک یو.